بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، قسط نمبر 10، اسلام کے نئے مددگار۔ اسلام کے نام لیوا کم تھے، ابھی تک یہ دین قسم پرسی کے عالم میں تھا، مگر اللہ نے اپنے دین کے مددگار پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب، جو 44-45 سال کے شہزور جوان اور زبردست سپاہیانہ اوصاف کے مالک تھے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے شمشیر بکف ہو گئے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن ابو جہل نے صفا پہاڑ پر سب شہریوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری طرح توہین کی اور گالیاں دی۔ ایک انتہائی شریف آدمی کی سر عام بے عزتی کا یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ خود دیکھنے والے بھی اپنے دلوں میں درد کی ٹیسیں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ حمزہ بن عبد المطلب اس دن اپنے مشغلے کے مطابق شکار اور تیر اندازی کر کے واپس آ رہے تھے۔ رستے میں ایک عورت نے انہیں دیکھا تو کہہ اٹھیں، ابو عمارہ، آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت ہی تکلیف پہنچائی، گالیاں دیں اور بہت کچھ کہا۔ یہ سنتے ہی حمزہ بن عبد المطلب بےتاب ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ دیکھا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان قریش کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جاتے ہی اپنی کمان کندھے سے اتاری اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سرے بلند کرتے ہوئے پورے زور سے ابو جہل کی کھوپڑی پر دے مارا۔ ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔ قریش نے طنز کرتے ہوئے کہا، اے ابو عمارہ، تم تو ایسے نادان نہیں تھے، کیا تم بھی ایمان لے آئے ہو؟ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، حق کی گواہی دے کر اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہونے کا یا گھٹ کر رہ جانے کا۔ حضرت حمزہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا سچا ہے۔ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر بولے، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے سچا دین لے کر آئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے قریش کو خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار۔ سرداران قریش پر ایک ہیبت چھا گئی۔ انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ایسے دلیر لوگوں سے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کو دبانا مشکل ہوتا جائے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، ذوالحجہ 5 نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی اس قدر دشمنی اور ایذا رسانی کے باوجود ان کے ایسے افراد کی ہدایت کی خصوصیت سے آرزو رکھتے تھے جن میں حق شناسی، صداقت کے لیے قربانی اور قیادت کی غیر معمولی صلاحیتیں نظر آتی تھیں، چاہے وہ ابھی اسلام کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی اور کشادہ دلی تھی کہ آپ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ قریش کے 2 آدمیوں میں آپ کو غیر معمولی قائدانہ اوصاف نظر آتے تھے۔ ایک حد درجہ ضدی اور عیار شخص عامر بن ہشام یعنی ابو جہل تھا، جو آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نت نئے منصوبے بناتا تھا۔ دوسری شخصیت انتہائی بہادر اور جرار تھی۔ یہ 28 سالہ جیال نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ دلیری اور سپاہگیری میں بے مثال اور ہمت و بے باکی میں یکتا تھے۔ 1-2 واقعات ایسے پیش آ چکے تھے جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی سچائی کو محسوس کر چکا تھا۔ سن کامیابی کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے چند دن پہلے وہ حرم کے صحن میں سو رہے تھے کہ کسی شخص نے آ کر ایک بت کے سامنے جانور قربان کیا۔ اتنے میں ایک نہایت زوردار آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، اے جلیح، سن کامیابی کی بات، ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آواز لگانے والے کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا۔ حضرت عمر چھپ کر تلاوت نبوی سنتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے ہوئے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر چھپ کر سننے لگے۔ قرآن مجید کی صوتی اور معنوی حسن نے ان کے دل کو موہ لیا۔ دل میں کہنے لگے، یہ تو واقعی شاعر ہیں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ میرے دل کی بات انہیں کیسے پتہ چل گئی۔ سوچنے لگے، یہ تو جادوگر ہیں۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔
حضرت عمر کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بڑی بے چینی پھیل گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو یکدم حرف غلط کی طرح مٹا دیں۔ ادھر جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما۔ ادھر قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب نے اٹھایا۔ انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کے پیچھے جا رہا ہوں جو قریش کے دانش مندوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت نعیم نے کہا، عمر، بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے۔ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا دیکھ کر نعیم نے ذہن بدلنے کے لیے ان کی غیرت پر چوٹ کی اور کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، عمر۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ حضرت خباب کو جلدی سے ایک کوٹری میں چھپا دیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں بولے، ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمر نے گرج کر کہا، مجھے معلوم ہے تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بولے، عمر، بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں؟ یہ سنتے ہی عمر حضرت سعید بن زید پر پل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے شوہر سے ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں اتنے زور کا تماچا مارا کہ ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا روتے ہوئے بولی، خطاب کے بیٹے، تم جو جی چاہے کر لو، مگر میں تو اسلام لا چکی ہوں۔ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بہن کے یہ جملے سن کر اور اسے لہو لہان دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیجنے لگا، غصہ اتر گیا اور وہ وہیں چارپائی پر ڈھہ کر پوچھنے لگے، لاؤ دکھاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو جسم کی کثافت کے ساتھ دل کا میل کچیل بھی بہہ گیا۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیات پڑھتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی گئی۔ آخر بےتاب ہو کر پوچھے، بولے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو اب تک کوٹھڑی میں چھپے تھے باہر نکل آئے اور بولے، عمر، مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مقام پر پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ ان 40 صحابہ کے ساتھ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت حمزہ نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہوا تو بہتر، ورنہ ہم اسے اسی کی تلوار سے قتل کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر، کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، الہی اس کے ذریعے دین کو عزت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اب رہا نہ گیا، بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی ہر گلی میں آواز گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب کھلا اسلام کی تبلیغ کیجیے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلی صبح مسجد الحرام میں جا کر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا برملا اعلان کیا۔ کفار ان پر جھپٹ پڑے، یہ اکیلے ان سے لڑتے رہے، دیر تک جھگڑا ہوتا رہا، آخر کفار مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سے پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی۔ ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کعبہ کے پاس آزادانہ نماز تک نہیں پڑھ پاتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے قریش سے لڑائی کی اور کعبہ کے پاس نماز ادا کی۔ ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی۔ ہجرت حبشہ اولیٰ سے واپسی، وسط 690۔ انہی دنوں حبشہ کے مہاجرین کو خبر ملی کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے سے باز آ گئے ہیں۔ یہ بات اس طرح پھیلی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے سورۃ النجم تلاوت فرمائی۔ یہ پہلی سورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ جب سورہ مبارک کے آخر میں آیت سجدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مسلمانوں کے علاوہ وہاں موجود مشرکین پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سبھی سجدے میں گر گئے، حتیٰ کہ جنات نے بھی سجدہ کیا۔ واقعے کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقط ایک مشرک امیہ بن خلف کھڑا رہا اور مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی اس پر رکھ دی۔ بعد میں وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ واقعے کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقط ایک مشرک امیہ بن خلف کھڑا رہا اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی اس پر رکھ دی۔ بعد میں وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ یہ خبر انتہائی مبالغے کے ساتھ ادھر ادھر پھیل گئی۔ چونکہ سورہ نجم میں کفار کے معبودوں لات، منات اور عزیٰ کا ذکر ہے، اس میں کچھ الفاظ بڑھا کر کفار نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے کفار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ میں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ سجدہ کرنے والوں نے بھی ایک خاص کیفیت میں سجدہ کر لیا تھا، جبکہ ابو جہل، نضر بن الحارث، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل جیسے بڑے اسلام دشمن جو بعد میں حالت کفر ہی میں مرے، وہ ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہیں تھے۔ اس لیے سب کے مسلمان ہونے کی بات بالکل غلط تھی۔ مگر یہ غلط خبر حبشہ جا پہنچی اور اسے سن کر مہاجرین حبشہ اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ تاہم جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش کی اسلام دشمنی برقرار ہے۔ اب مہاجرین متحیر رہ گئے۔ ان میں سے بعض تو وہیں سے حبشہ واپس ہو گئے، باقی کسی نہ کسی طرح وقتی طور پر قریش کے کسی آدمی کی پناہ اور ضمانت لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ مثلاً ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جناب ابو طالب کی پناہ حاصل کر لی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی اور اس طرح عارضی طور پر قریش کی داروگیر سے بچ گئے۔ ایک بار پھر مظالم کا سامنا۔ وہ مسلمان جنہیں کسی کی پناہ حاصل نہ تھی ایک بار پھر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی غیرت کو جوش آیا۔ انہوں نے ولید کو کہا کہ اب مجھے تمہاری سرپرستی اور حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مشرکین کو تو ایسے ہی وقت کا انتظار تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر کسی مشرک نے انہیں ایسا مارا کہ ان کی ایک آنکھ بری طرح دکھ گئی۔ ولید نے طعنہ دے کر کہا، پہلے تمہاری آنکھ محفوظ تھی، تم ایک مضبوط پناہ میں تھے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، اللہ کی قسم میری دوسری آنکھ بھی ایسی آزمائش کے لیے تیار ہے۔ ہجرت حبشہ ثانیہ، اواخر 690۔ مسلمانوں کے لیے اب زندگی پہلے سے زیادہ کٹھن تھی، خصوصاً نجاشی کے پاس امن و سکون کے دن گزارنے کے بعد قریش کا ظلم و جبر اور تشدد برداشت کرنا بالکل مشکل ہو چکا تھا۔ آخر مسلمانوں نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ جانے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اجازت عطا فرما دی۔ سابق مہاجرین کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس قافلے میں شامل ہو گئے اور مہاجرین کی تعداد 88 مردوں اور 19 خواتین تک پہنچ گئی، جن میں ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، مقداد بن اسود، شرحبیل بن عبداللہ، سکران بن عمر اور ان کی اہلیہ سودہ بنت زمعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نمایاں تھے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر عبداللہ بن جحش سمیت قافلے میں موجود تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم حبشہ کی ہجرت اولیٰ میں شامل چند ہستیاں مثلاً حضرت رقیہ، حضرت عثمان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم وغیرہ اس بار قافلے میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ مکہ میں کفار کے مظالم کا سامنا کرتے رہے۔ قریش کی سفارت نجاشی کے دربار میں، اوائل 790۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ ہجرت حبشہ کرنے والے مسلمان امن و امان سے رہنے لگے ہیں تو انہیں سخت غصہ آیا۔
انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو سفیر بنا کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس یہ مطالبہ دے کر بھیج دیا کہ یہ لوگ بے دین اور فسادی ہیں، انہیں اپنے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک معاملہ فہم اور اعتدال پسند آدمی تھا۔ اس نے یک طرفہ شکایت سن کر کوئی فیصلہ نہ کیا بلکہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوا کر اس الزام کے بارے میں صفائی طلب کی۔ تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجنبی دیس میں اسلام کا تعارف نہایت جامع اور مؤثر انداز میں کرایا اور فرمایا: اے بادشاہ، ہم پہلے جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی، بد اخلاقی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کے عادی تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ تب اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جو ہمارے خاندان سے تھے۔ ہم ان کے نسب، سچائی، امانت، شرافت اور پاک دامنی سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو یکتا مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عزیزوں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں، پڑوسیوں سے بہتر سلوک کریں۔ انہوں نے ہمیں حرام کاموں سے منع کیا، خون بہانے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ان پر ایمان لے آئے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی اور ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں اسی امید پر آئے ہیں کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا: جو کچھ وہ نبی لائے ہیں اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہے تو سناؤ۔ تب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے دربار میں موجود پادری یہ سن کر اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسو سے تر ہو گئی۔ نجاشی بولا: یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی محراب سے نکلے ہیں۔ پھر اس نے قریشی سفیروں سے کہا: تم چلے جاؤ، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قریشی سفیر یہ سن کر بڑے جھلائے۔ اگلے دن انہوں نے دربار میں ایک نئی شکایت لگائی: یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بڑی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بندہ مانتے ہیں۔ قریشی سفیروں کا خیال تھا کہ نجاشی عیسائی ہونے کے ناطے یہ سن کر مشتعل ہو جائے گا اور مسلمانوں کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا، مگر نجاشی نے اس بار بھی تحقیق کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دوبارہ طلب کر کے پوچھا: تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس کی طرف سے بخشی ہوئی روح کے حامل تھے۔ وہ اللہ کا ایسا حکم تھے جسے اللہ نے کنواری حضرت مریم کے ذریعے وجود بخشا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا اٹھایا اور بولا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں کہا۔ غرض یہ قریشی وفد ناکام لوٹ گیا اور مہاجرین حبشہ کے اندر امن سے زندگی گزارتے رہے۔ نجاشی کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فکر مندی اور مستعدی۔ کچھ دنوں بعد نجاشی کے خلاف ایک دشمن اٹھ کھڑا ہوا۔ نجاشی کو اس کی سرکوبی کے لیے دریائے نیل کے پار جانا پڑا۔ صحابہ نے ضروری سمجھا کہ اس موقع پر احسان مندی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک شخص دریا کے پار جا کر جنگ کی صورتحال معلوم کرے اور ضرورت ہو تو سب جنگ میں شرکت کے لیے پہنچ جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، جو سب سے کم عمر تھے، اس خدمت کے لیے خود کو پیش کیا۔ وہ پانی سے بھری ہوئی مشک کے سہارے دریائے نیل عبور کر کے رزم گاہ میں پہنچ گئے۔ ادھر صحابہ اور صحابیات نجاشی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جلد ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اطلاع بھیجی کہ اللہ نے فتح عنایت کی ہے۔ اس پر صحابہ بے حد مسرور ہوئے۔ حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کے اوقات۔ حبشہ کے ان مہاجرین میں سے بہت سے حضرات، مثلا زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، سلمہ، سکران بن عمر اور سودہ بنت زمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل مکہ واپس آ گئے تھے۔ بہت سے حضرات ہجرت مدینہ تک حبشہ میں رہے اور جب انہیں مدینہ میں ایک محفوظ مرکز اسلام بن جانے کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں پہنچ گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بہت سے حضرات کم و بیش 10 سال وہیں رہے، وہاں ان کی اولاد بھی پلتی بڑھتی رہی۔ ان میں سے اکا دکا مدینہ آتے گئے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئی تھیں۔ آخر میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اور باقی مہاجرین غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ آ گئے۔ ہجرت حبشہ کے اثرات۔ اگرچہ حبشہ میں مسلمانوں کی آمد بظاہر چند پناہ گزینوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اضطراری نقل مکانی نظر آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنے ابتدائی دور میں ہی اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ پہنچ چکا تھا، اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے اس نقل و حرکت کے دیرینہ اثرات کا اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں تھا۔
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور متعدد صحابہ اکرام برسوں تک افریقہ کے اس غیر متمدن گوشے میں پڑے رہے۔ انہوں نے اتنا طویل عرصہ یہاں مکمل خاموشی سے گزار دیا۔ یہ مٹھی بھر مسلمان یقیناً حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ پناہ کے لیے آئے تھے۔ شاید اسی لیے ذخیرہ حدیث و سیرت میں یہاں ان کی کسی تبلیغ و دعوتی سرگرمی کا ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خفیہ اور فردن کام کیا ہو، مگر حبشہ سے کبھی افریقی نو مسلموں کے قافلے مکہ میں یا مدینہ آتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پیش نظر سرزمین عرب کے برخلاف یہاں کے خاص حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مہیا امن اور امان کو خطرے میں نہ پڑنے دیا جائے اور مقامی حکمرانوں اور پادریوں کو کسی غلط فہمی یا اشتعال میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایسی ہمدرد حکومت کو اپنی وفاداری کا عملی ثبوت بھی مہیا کیا جائے۔ حبشہ کے مہاجرین کی یہ امن پسندانہ پالیسی بے اثر نہیں رہی۔ اس کے اثرات وہاں ضرور پڑے، کیونکہ آخر خود حاکم حبشہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں ان کے پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زندگی کا عکس دیکھ کر نہایت متاثر ہوا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ اگرچہ قرن اول میں افریقہ میں اسلام اس طرح نہیں پھیلا جیسا ایشیا میں، مگر اس بر اعظم کو اسلام کی گھٹی حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، سیدہ رقیہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہم جیسی کامل الایمان ہستیوں نے دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بر اعظم آخر کار دنیا میں ایک بڑا اسلامی خطہ ثابت ہوا۔ آج بھی سب سے زیادہ مسلم ممالک افریقہ میں ہیں، اس لیے اہل مغرب افریقہ کو مسلم بر اعظم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ کے اسباق۔ ہجرت حبشہ پر گہری نظر ڈالنے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہوں اور اسلام دشمن طاقتوں کا انہوں نے گھیراؤ کر رکھا ہو، تو ایسے میں کسی مناسب پناہ گاہ کو تلاش کر لینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی، صلاحیت اور قوت کو آئندہ اہم میدانوں، مؤثر مواقع اور نتیجہ خیز مہمات میں استعمال کیا جا سکے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی غیر مسلم معاشرے میں امن و امان کے ساتھ عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہو، تو انہیں وہاں ایسا ماحول پیدا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس سے خواہ ان کے خلاف اشتعال پھیلے یا غلط فہمیاں فروغ پائیں۔ اپنے وسائل، ملکی حالات اور عالمی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری احتیاط، حکمت اور تدبیر کے ساتھ دعوت کا کام تدریجی انداز میں آگے بڑھانا چاہیے اور براہ راست غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سماجی مقاطعہ۔ محرم 8 نبوی۔ حبشہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ میسر آنے نیز حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے قریش وقتی طور پر گھبرا گئے تھے، مگر جلد ہی ان کے جذبہ انتقام نے پھر انگڑائی لی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو مٹا دیں۔ انہوں نے طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی وہ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع ملی تو فوراً بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور ارد گرد پہرا دیں تاکہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ ان کے ارادے کے راستے میں بنو ہاشم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئیں گے، چنانچہ اب انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم سے سماجی اور معاشرتی تعلقات ختم کر دیے جائیں اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے میں مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا: بنو ہاشم سے نہ نکاح اور رشتوں کا کوئی معاملہ کیا جائے گا، نہ ہی ان سے خرید و فروخت کی جائے گی۔ معاہدے کی توثیق کے لیے اسے کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا یہ 48واں سال تھا۔ شیب ابی طالب کی اذیت ناکیاں۔ سن رسیدہ ابو طالب نے بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کی اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرہ ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی۔ اسے شیب بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ محصور ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے وہ دینی جذبے کے ساتھ، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ صرف ابو لہب نے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں کے ساتھ گھاٹی میں فروغ رہے۔ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں آپ کے محافظ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی یہیں تھے اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، مگر چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ معصوم بچے بھوک سے بلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں۔
قریش کا یہ سماجی مقاطعہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر باہر سے کوئی سوداگر اناج لے کر آ رہا ہوتا تو قریش اس کی بھی طاق میں رہتے اور اس سے فوراً سب کچھ خرید کر اپنے گوداموں میں بھر لیتے تاکہ بنو ہاشم کو کچھ نہ ملنے پائے۔ اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد گھاٹی کی طرف اناج یا غلہ لے کر جاتا ہوا نظر آتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ چھین لیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی شخص خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچا دینے میں کامیاب ہو جاتا، جس سے محصور افراد کو زندگی کی رمق باقی رہنے کے لیے کچھ لقمے میسر آ جاتے، ورنہ اکثر جھاڑیوں کے پتے کھانے پڑتے، گرا پڑا خشک چمڑا چبانے کی نوبت بھی آتی رہی تھی۔ فاقہ کشی کا ایک منظر۔ بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہرہ یعنی اولاد بنی عبد مناف سے تھے، اسی گھاٹی میں بند ہو کر مصائب میں سب کے ساتھ ہی رہے۔ خود فرماتے تھے، ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کی خشک کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے دھویا، جلایا، پیسا اور پانی میں ملا کر پھانک لیا۔ اس طرح 3 دن گزار لیے۔ اس ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھاٹی کے محصورین کی فاقہ کشی کا کیا عالم تھا۔ فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل پڑتے، مگر ابو لہب پیچھے لگا رہتا اور آوازیں کستا۔ اس دوران بنو ہاشم کے سوا دیگر مسلمان خاندان تھے، وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور تھے۔ روم و فارس کی جنگ اور قرآن کی پیش گوئی۔ یہی زمانہ تھا جب 890 میں روم اور فارس کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں فارس نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ مشرکین جو مسلمانوں کو دبا کر پہلے ہی مغرور ہو رہے تھے، مزید اترانے لگے، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خود کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کو رومی اہل کتاب سے قریب تر سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ تکبر میں آ کر کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو کچل ڈالا، اسی طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مشرکین کی اس لن ترانی کے جواب میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں خبر دی گئی کہ رومی شکست کھانے کے باوجود چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شکست کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی کہ اگر 5 سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم جیتے ورنہ ہم۔ ہارنے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہر جانا بھی طے کر لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو قرآن مجید کے الفاظ بضع سنین کے پیش نظر حضرت ابوبکر کو شرط میں 5 سال کی جگہ 9 سال کی ترمیم کرانے کا مشورہ کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 7 سال بعد قرآن کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور رومیوں نے اہل فارس کو عبرتناک شکست دے ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حبشہ کی طرف ہجرت اور راستے سے واپسی۔ 990 بنو ہاشم کے معصور ہونے کے بعد حالات سخت ترین ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کا اب دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر جیسے کوہ استقامت بھی حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین پر عمل پیرا دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مسلمان تکالیف میں مبتلا کیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب برق غماد میں پہنچے، جو مکہ سے 5 منازل سمندر کی سمت واقع ہے، تو انہیں قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغینہ ملا۔ ابن دغینہ نے ان سے پوچھا، ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغینہ نے کہا، ابوبکر تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ تم مفلسوں کے لیے کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتے ہو، مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہو، سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پس ابن دغینہ روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ آ گیا۔ وہاں ابن دغینہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابوبکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتا ہے، مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، سچائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغینہ کی پناہ کو مان لیا۔
حضرت ابوبکر کے لیے امان قبول کی اور ابن دغینہ سے کہا، ابو بکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت گھر میں کریں، اسی میں نماز ادا کریں اور جو جی چاہے پڑھیں، لیکن اپنی تلاوت سے ہمیں تنگ نہ کریں، آواز بلند نہ کریں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیوی بچے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ ابن دغینہ نے یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے تک ان شرائط پر قائم رہے، اپنے گھر ہی میں عبادت کرتے رہے، اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے گھر کے سوا کہیں تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے جی میں آئی تو اپنے گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ ان کی قرات کو پسند کرتے اور انہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے۔ قریشی زعماء اس سے گھبرائے اور ابن دغینہ کو بلایا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو بولے، ہم نے ابوبکر کو اس شرط پہ پناہ دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں گے، مگر وہ اس حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ گھر کے باہر مسجد بنا لی، نماز اور قرات اعلانیہ کرنا شروع کر دی۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہمارے بیوی بچے فتنے میں پڑ جائیں گے، تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مان جائیں تو اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اعلانیہ عبادت پر اصرار کریں تو انہیں کہو کہ وہ تمہاری پناہ لوٹا دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کی توہین کریں۔ ہم ابوبکر کی اعلانیہ عبادت کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ابن دغینہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے معاہدہ کیا تھا؟ اگر تم اس پر کاربند رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری امان واپس کر دو، کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن میری امان ضائع کر دی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ کی امان پر راضی ہوں۔ شیب ابی طالب سے رہائی۔ شیب ابی طالب میں محصوری کا یہ سلسلہ کم و بیش 2.5 سال تک چلا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بعض قریشی زعماء کے دلوں کو نرم کیا۔ ان میں ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ اور مطعم بن عدی نمایاں تھے۔ انہوں نے عمائد مکہ کو شرم دلا کر اس معاہدے سے دستبردار کرا دیا۔ اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا اور بنو ہاشم کو گھاٹی کی جاں سوز قید سے رہائی ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ شیب ابی طالب کی صحبتوں نے 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور وہ بستر سے لگ چکے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی، جو 65 سال کی ہو چکی تھیں، اس طویل مشقت نے نیم جان کر دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سانحہ 10 رمضان کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجون کے قبرستان میں دفن کیا، خود مرقد میں اترے۔ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 25 سال گزارے تھے۔ وہ ہر موقع اور ہر قدم پر آپ کی مونس اور غمخوار رہی تھیں۔ ایسی بے مثل رفیقہ حیات سے جدائی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور صدمے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی جان گھلنے لگی۔ جناب ابو طالب کی رحلت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 35 دن بعد ابو طالب بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن انتہائی غم اور حزن کے تھے، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے 45 سال ابو طالب کے سایہ شفقت میں گزرے تھے، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور سرپرست رہے تھے۔ اہلیہ اور چچا کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی تنہائی میں کچھ کمی اس وقت آئی جب ایک صحابی سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ یہ رمضان 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اپنی سعادت کے لیے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو آپ کے نکاح میں دے دی۔ اس وقت صرف عقد نکاح ہوا تھا، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی۔ معجزہ شق القمر۔ انہی ایام میں مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند پر اپنا اثر ڈال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرما دیا۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹکڑے پھر جڑ گئے، مگر مشرکین پھر بھی نہ باز آئے۔ انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ ان کی ضد اپنی جگہ باقی رہی۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک
ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔